الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا رب زدنی خلقا الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات غم گسارے جہاں حامی بے کساں سید سروراں سیاخ لامکاں قائد المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب القدر واجب الاحترام برادران اسلام، آج ہم بابا محمد بشیر مرحوم کی ختم چیلم میں حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالی مرحوم کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آل خانہ کا یہ انتظام و انصرام، یہ سال ثواب کی محفل ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جو باتیں چاند عرض کروں گا، چھوٹے ہوں کہ بڑے، جوان ہوں کہ بوڑھے، اب آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی، تو اس لیے تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ میں جو کچھ بھی عرض کروں توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اسی میں ہماری بہتری، اسی میں ہماری کامیابی و کامرانی ہے۔ حضرت صاحب نے جو آپ کو ارشاد فرمانا تھا فرما دیا، قریب بھی آ جائیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، باقی مرضی آپ کی۔ احباب ذی وقار، جس موضوع پہ میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، آل خانہ کا یہ حکم بھی ہے کہ آپ ایصال ثواب، اس کی اہمیت کے لحاظ سے گفتگو کریں کہ ایصال ثواب میت کو کرنا کیسا ہے، میت کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور کس قدر فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ کچھ لوگ چلے گئے، کچھ جا رہے ہیں، اور چلے ہم نے بھی جانا ہے، چلے ہم نے بھی جانا ہے۔ تو آج تو ہم اس تھوڑی سی دھوپ سے بھی گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، قبر کے معاملات اس سے سخت ہیں اور آخرت کی دھوپ اس سے کڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ کہنے والا کہتا ہے، یہ دنیا عجب سراہ فانی دیکھی، یہ دنیا عجب سراہ فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ کل وہ گیا، آج یہ جا رہا ہے، کل ہم جائیں گے۔ یہ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی،
سرائے کہتے ہیں مسافر خانے کو، فانی کہتے ہیں ختم ہو جانے والی چیز کو۔ یہ دنیا عجب سراہے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جاہے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کے نہ جاہے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ تو اس لیے اس گزرتی زندگی پر، اس جوانی پر انسان کو غرور نہیں ہونا چاہیے۔ موت نے بڑوں بڑوں کا تکبر اور غرور توڑ دیا۔ جو چیز آ کے نہ جاہے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی اور جوانی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آسان سے لہجے میں آپ سے اصالِ ثواب کی چند باتیں عرض کرنے والا ہوں، لیکن باتیں غور طلب ہیں۔ اصالِ ثواب سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصالِ ثواب سے ہمارا مقصد ہے اپنے مرنے والے رشتہ دار، بزرگ، بھائی، دوست، جو بھی اس سے تعلق ہے، اس کو فائدہ اور نفع پہنچانا۔ یہ اسلام دین رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی مہربانی ہے کہ مرنے سے انسان کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن رب کائنات پھر بھی انسان پہ کرم فرماتا ہے، اس سے دعا کرنے والے کی دعا کا فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ یوں اس کے نام اعمال میں، اعمال صالحہ میں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اصالِ ثواب کا مقصد ہے اپنے مرنے والے کو نفع پہنچانا۔ تو اس سے میں مرنے والے کا بھی فائدہ ہے اور جو دعا کر رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق ارض و سماء ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے معبود اپنے خاص لوگوں کے لیے بھی اور جو عام مومنین اور مومنات ہیں ان کے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی دعا کرو، اللہ سے بخشش اور مغفرت مانگو۔ تو مرنے والے کے لیے یا کل مومنین مومنات کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا اتنا بڑا عمل ہے، خالق کائنات اپنے محبوب کو حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے خاص اور عام مومنین مومنات کے لیے بھی اللہ سے معافی اور مغفرت مانگو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے رب کائنات مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، میرے گھر میں جو ایمان کی حالت میں موجود ہے اسے بھی بخش دے، وللمؤمنین والمؤمنات، کل مومنین کل مومنات کو بخش دے۔ بخشش کی دعا کسی مسلمان بھائی کے لیے کر کے اسے نفع پہنچانا اتنا بڑا عمل ہے، محبوب کو حکم ہو رہا ہے، نوح علیہ السلام بھی دعا فرما رہے ہیں۔ اور صرف اللہ کے نبی ہی نہیں بلکہ حاملین عرش، وہ فرشتے جو رب کے عرش پر جن کی ڈیوٹی ہے اور عرش کے گرد جو کھڑے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ رب کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مومنوں کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ فرشتے جو رب کے عرش کے حاملی ہیں اور رب کے عرش کے گرد جو کھڑے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی پاکی تسبیح بیان کرتے ہیں، یؤمنون بہ، اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ کسی کے لیے بخشش، مغفرت، معافی کی دعا کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ رب کائنات نے یہ فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ اور ایک اور آیہ کریمہ میں اللہ فرماتا ہے الملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، ملائکہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور زمین میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک اور آیہ کریمہ سنیے، اگر میں رب کا قرآن پڑھوں، مصطفیٰ کا فرمان پڑھوں تو میری بات کو
ہر شخص مان دے، اور اگر میں لیلا مجنو کی داستان سناؤں تو نہ مانے۔ رب کا قرآن دوسرے مقام پر مومنوں کو حکم ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے حضور کے در دولت پہ حاضر ہو جائے، دعا بھی مانگے وسیلہ سرکار کا ہو، حضور کے در دولت پہ حاضر ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول اللہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو جو آیے کریمہ 5-6 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی، تو قرآن کا منشا یہ ہے، قرآن کی مرضی یہ ہے، رب کی چاہت یہ ہے، مومنوں کے لیے بخشش کی دعا ہو، مغفرت کی دعا ہو۔ جب رب چاہ رہا ہو، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہو، فرشتے دعا کر رہے ہو، پھر ہم مومن ہو کر اپنے مسلمان بھائی کے لیے صالح ثواب کیوں نہ کریں، مغفرت اور بخشش کی دعا کیوں نہ کریں۔ مسلمانوں میں ایک وہ لوگ ہیں جو صحابہ اولین میں شمار ہوتے ہیں، پہلے صحابہ، پھر وہ صحابہ ہیں جو بعد والے، ان کے بعد ایمان لائے، پھر تیسرا طبقہ قیامت تک ہم مومنین مومنات کا ہے۔ ان مومنین جو صحابہ کے بعد آنے والے ہیں، اللہ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان کی مدح اور تعریف بیان کر رہا ہے، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ یوں دعا کرتے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے وہ مومن بھائی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ حضور کی دعا آپ کو سنا دی، فرشتوں کے استغفار آپ کو بتا دیا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ آپ سے کر لیا، اور بعد میں مومنوں کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے وہ بھی قرآن نے تذکرہ کر دیا۔ اور اب سنیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا جو آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور قیامت تک آنے والے جملہ مومنین مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ بخشش مغفرت کی دعا کتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اللہ خود محبوب کو بھی حکم دے رہا ہے، نوح علیہ السلام قرآن میں دعا کر رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں، فرشتوں کی بھی رب کائنات نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اور صحابہ کے بعد آنے والے قیامت تک لوگوں میں جو بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے، اللہ ان کی بھی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اب دیکھیے مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرنا کتنا اچھا عمل ہے، کتنا اچھا عمل ہے۔ ایک بندہ میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، آ کر پوچھتا ہے ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ یہ بتائیے ای الناس احب الی اللہ، لوگوں میں رب کو سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے، اللہ کا محبوب کون ہے لوگوں میں سب سے زیادہ؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگوں میں اللہ کو سب سے محبوب وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا۔ اللہ کو وہ بندہ سب سے محبوب جو اللہ کی مخلوق کو لوگوں کو عوام الناس کو نفع پہنچانے والا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیے، پھر میں سارے ثواب اسی کو عرض کروں گا۔ اللہ کو بندوں میں وہ محبوب جو اللہ کے بندوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ آنے والے نے دوسرا سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ رب کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل، نماز بھی اچھی، روزہ اچھا، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، باقی نیک امور سارے کے سارے اچھے۔ آج ہم حاجی بھی صحیح، نمازی بھی صحیح، غازی بھی صحیح، صدقہ و خیرات کرنے والے بھی صحیح، دیکھیے تو صحیح اللہ کے محبوب نے کیا عمل بیان کیا، اس عمل میں ہم سارے پیچھے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم،
اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تو کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کر دے. سجدے میں بھی رب ملتا ہے، کعبے میں بھی رب ملتا ہے، مدینہ میں بھی رب ملتا ہے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا سب سے پسندیدہ عمل جو رب کو ہے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دینا ہے. پسندیدہ عمل لوگوں میں اللہ کا پسندیدہ کون ہے؟ جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے. اور اللہ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کہ جو کسی کے دل کو خوش کر دے، کسی کا سینہ دل خوش کر دینا، یہ اللہ کا سب سے پسندیدہ، بندے کا اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل ہے. اب سنیے، مرنے والے کو ہم نفع کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ایک تو ہے نا لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا. جو زندہ ہے، تنگ دست ہے، فقر و فاقہ میں ہے، مفلس ہے، نادار ہے، ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں. کئی لحاظ سے ہم زندہ کی مدد کر سکتے ہیں، اسے نفع پہنچا سکتے ہیں. مرنے والے کو کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں؟ اور نفع پہنچا کر ہم اللہ کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ مرنے والے کو اونچے اونچے محلات سے نفع نہیں ہوتا، اونچی اونچی قبریں بنانے سے نفع نہیں ہوتا. مرنے والے کو قبر پر بہت زیادہ پھول ڈال دینے سے وہ خوش نہیں ہوتا. مرنے والا اگر کسی سے خوش ہوتا ہے وہ آپ کی دعا سے خوش ہوتا ہے. آپ دعا کر رہے ہیں، مرنے والے کو نفع پہنچا رہے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بندہ ہے، اور اس کا عمل مرنے والے اس سے خوش ہو رہا ہے. یہ صالح ثواب کا عمل یہ رب کی بارگاہ میں تو آپ کا پسندیدہ عمل ہے. سنیے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا من قضا لأحد من امتی حاجتن، جس نے میری امتی کی ایک حاجت، ایک ضرورت پوری کر دی. جس نے میرے کسی امتی کی ایک ضرورت کو پورا کر دیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں بابا نہیں، اپنی شہرت نہیں، اپنی ناموری نہیں. یرید بہا یرید ان یسر بہا، وہ اس سے نیکی اس لیے کرنا چاہتا ہے، اس کی حاجت و ضرورت اس لیے پوری کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی ضرورت پوری کر کے اس کا دل خوش کرنا چاہتا ہے. اور حدیث میں بتا دیا نا، دل خوش کرنا یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے. فرمایا وہ اس کا دل خوش کرنا چاہتا ہے. کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کیا، اس کا دل خوش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا فقط سرنی، اس نے نہ صرف مسلمان میرے امتی کو خوش کر دیا بلکہ اس نے مجھے خوش کر دیا. من سرنی فقط سر اللہ، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. ومن سر اللہ ادخلہ الجنہ، جس نے رب کو راضی کر دیا اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی. اب زندہ کا تو ہم مختلف لحاظ سے راضی کر سکتے ہیں، اس کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں. اب مرنے والے کو ہم کیسے راضی کریں، اسے کیسے نفع دیں؟ مرنے والے کو راضی کرنے کا طریقہ ہے ختم پڑھ، قرآن پڑھ، درود پڑھ، کلمہ پڑھ، اور پھر پڑھ کر اس کو اصالِ ثواب کر دیں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا، وقت مختصر ہے، فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریس المتحوز ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق. فرمایا قبر کے مکی کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والا فریادی ہے، فریاد کر رہا ہے کوئی تو ہو میرا ہاتھ تھام لے. ڈوبنے والا اپنی جان بچانا چاہتا ہے، قبر کا مکی کیا چاہتا ہے؟ اس کی قبر جنت کا گلزار بنے، جنت کا باغ بنے. وہ کیسے بنے گی؟ فرمایا ینتظر دعوتن، اسے دعا فائدہ دیتی ہے، وہ دعا کے انتظار کرتا ہے. کس کس کی دعا کا؟ فرمایا تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق. وہ دیکھتا ہے کہیں میری ماں ہاتھ اٹھائے میرے لیے دعا کرے، میرا باپ ہاتھ اٹھائے میرے لیے دعا کرے، میرا دوست ہاتھ اٹھائے میرے لیے دعا کرے، میرا بھائی ہاتھ اٹھائے میرے لیے دعا کرے. جب یہ دعا سے پہنچتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فَإِذَا لَاحِقَتْهُ كَانَ حَبَّ إِلَيْهَا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جب یہ دعا سے پہنچتی ہے، قبر کا مکین اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اگر تم اسے ساری دنیا بھی دے دیتے، دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ دے دیتے، وہ اتنا خوش نہ ہوتا جتنا تمہاری دعا سے خوش ہوتا ہے. قبر والے کو خوشی کس سے ہوتی ہے؟
قبر والے کو خوشی دعا سے ہوتی ہے، اصال ثواب سے ہوتی ہے، صدقہ و خیرات سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو کسی کو خوش کر دے نا اس نے مجھے خوش کر دیا، جس نے مجھے خوش کر دیا نا اس نے رب کو خوش کر دیا۔ آج آپ اصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، اتنا بڑا عمل ہے، اپنے بھائی، اپنے بزرگ، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار کو اصال ثواب کر کے اسے بھی نفع پہنچا رہے ہیں، ساتھ ساتھ رب کے پسندیدہ بندے بھی بن رہے ہیں، اللہ کو بھی راضی کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کو بھی راضی کر رہے ہیں۔ تو اصال ثواب کا مقصد نفع پہنچانا، مرنے والے کو فائدہ پہنچانا، اور یہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب بندہ مر جاتا ہے اب اس کے عمل ختم ہو گئے، وہ دنیا جائے عمل تھی اور وہ ختم ہو گئی، وہ قبر کے اندر چلا گیا۔ فرمایا 3 عمل اب بھی ہیں جو مرنے والے کو نفع اور فائدہ دیتے ہیں۔ فرمایا من صدقۃ جاریہ، ایک صدقے جاریہ ہے، وہ کوئی نیک عمل کر کے گیا تھا، کوئی ایسا عمل کر کے جس سے لوگوں کو بعد میں بھی نفع ہو رہا ہے، مسجد، مدرسہ، روڈ، رستہ، اسپتال، کوئی بھی ایسا نیک عمل کر کے چلا گیا تھا، فرمایا اب بھی اس کے نام اعمال میں یہ نیکی ثواب جمع ہوتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا علم ينتفع به، یہ کسی کو علم پڑھا کے گیا تھا، جب تک اس کے پڑھانے والے موجود رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، کالا کالا رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، فرمایا اس کو قبر میں اجر و ثواب بوئتا رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا والد صالح يدعو له، فرمایا نیک بیٹا چھوڑ کے گیا ہے، اپنے باپ کو بھولا نہیں، جنازہ اٹھا تو یہ نہیں کہتا اور دعا نہیں مانگنی، اب نہیں مانگنی، تب نہیں مانگنی، اس وقت نہیں مانگتی، فرمائے والد صالح يدعو له، اس کا نیک بیٹا ہے اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور فائدہ کتنا ہوتا ہے اختصار سے عرض کرتا چلوں، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ فرمایا یہ مشکات میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند کر دے گا، اسے بھی تعجب ہوگا کہ جنت میں میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا، میرے تو نام مال میں کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے محبوب فرماتے اسے کہا گیا لاستغفار والدک لک، پیچھے ایک بیٹا چھوڑ کے آئے، تیرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگی، اس وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ تو ہمیں بھی زندہ لوگوں کو بھی دعا کا فائدہ اور مرنے والوں کو بھی دعا کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ اسے خوش کرنا چاہتا ہے تو پھر اس سے رب راضی ہوگا، اس کا یہ عمل پسندیدہ عمل ہوگا۔ اب دنیا والے کو بندہ کچھ دے، دنیا میں کسی کی حاجت پوری کر دے تو اس میں کچھ دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے، ناموری شہرت کا لالچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مردے سے بندے کو کیا لینا دینا، اس کی جب بھی اس کے لیے اصال ثواب کرے گا، جب بھی دعا کرے گا تو یقیناً اخلاص للہیت سے رب کی رضا کے لیے کرے گا، اور پھر مردہ اس سے اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، ساری دنیا دے دی جاتی تو خوش نہ ہوتا، جب وہ خوش ہوگا اس کا یہ عمل رب کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل قرار پائے گا، اللہ کے محبوب خوش ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اللہ راضی ہو جائے تو بندے کو جنت دے دیتا ہے۔ اس عمل کو ادنا نہ سمجھیے، اس عمل کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ تو احباب ذی وقار جب تک دعا کے لیے چیز نہیں پہنچتی تو آپ نے مجھ سے تعلق باہر رکھنا ہے۔ حضور کے فرامین میں آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا رہوں گا۔ تو احباب ذی وقار تو یوں مرنے والے کو اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے اور پھر وہ دعا کا انتظار بھی کر رہا ہوتا ہے، اور جب اسے پہنچتی ہے دنیا اور ما فیہا سے یہ دعا اسے اچھی اور پسندیدہ معلوم ہوتی۔ اور صرف یہ اتنا ہی نہیں، اب دیکھو نا شریعت نے کہا انما المؤمنون اخوہ، قرآن نے کہا مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا اگر تم سے یہ ہو سکتا ہو، یہ استطاعت اور قدرت تم رکھتے ہو، کسی لحاظ سے بھی اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچاؤ تو نفع پہنچانا چاہیے۔ اب مرنے والے کو ہم دعا کر کے نفع پہنچا سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ دیگی پکے، لازمی نہیں کہ لنگر ہی کے اہتمام ہو، صرف فاتحہ پڑھ کے بھی ہم اصال ثواب کر سکتے ہیں، صبح شام کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ تو فرمایا اسے نفع پہنچانا چاہیے۔ اب دیکھیے شریعت کا مقصود یہ ہے ہم ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں، اور مرنے والے کو نفع دعا کے ساتھ ہم پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا جب کچھ نزع کی حالت میں ہو نا، نزع کی حالت میں شریعت نے کہا وہ اس کے رشتہ دار بھی جمع ہو جائیں، اس کے آل و عیال بھی جمع ہو جائیں، ہمسایوں کا بھی یہ حق ہے کہ جب بندہ آخری حالت میں ہو تو وہ اس کی چارپائی کے پاس جمع ہو۔
اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام، آخری کلمات اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کے نکلے، فرمایا داخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہ دنیا سے جا رہا ہے، شریعت اس کے ساتھ کتنی مہربانی کرنا چاہتی ہے، کتنی رحمت اور بھلائی کرنا چاہتی ہے۔ فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے، اسی کلام یہی کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا گیا، فرمایا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب تو یہ اس کا آخری کلام ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے رشتہ دار بھی جمع ہوں، اس کے پڑوسی بھی جمع ہوں، آل و یال بھی جمع ہوں، عزیز و اقربا بھی جمع ہوں، سارے اس کے پاس جمع ہو جائیں۔ فرمایا لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اب تم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کے اپنے اس مرنے والے کو تلقین کرتے جاؤ، اسے تلقین کرتے جاؤ، اسے زبان سے نہیں کہنا کہ پڑھ، کیونکہ نزا کی سختی ہے، شاید وہ انکار نہ کر بیٹھے، اسے زبان سے نہیں کہنا، تم نے اس کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو جانا ہے، جمع ہو جانا ہے۔ لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم نے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے رہنا ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے رہنا ہے، تاکہ اس کے کانوں میں بھی آواز آئے اور اس کی زبان پہ بھی لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے۔ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے تمہارے مسلمان بھائی کو نفع ہو جائے اور اس کا بھی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے اور وہ اس کے وسیلہ سے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا جو میں نے آپ کے ساتھ آیات پڑھی، جو حضور کے فرمی آپ کی سماعتوں کے نظر کر لیے، کہ مرنے والے کو دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ کیا ہم جو کھانا پانی صدقہ و خیرات مرنے والے کی طرف سے کرتے ہیں، کیا اس کا بھی اسے فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے بھی اس کو نفع ہوتا ہے؟ اس سے بھی یہ خوش ہوتا ہے؟ تو اس کے والے میں بھی چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی، آپ پاس موجود نہیں تھے۔ یا رسول اللہ اگر پاس موجود ہوتا تو والدہ میری طرف مجھے شاید کوئی وصیت کرتی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں فائدہ ہوگا؟ میں ان کی طرف سے صدقہ کروں انہیں فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب نے کہا ہاں فائدہ ہوگا۔ تو اسی طرح کھانا کھلانے سے بھوکوں کو، اسی طرح پیاسوں کو پانی پلانے سے، میت کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے سے بھی مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی حوالہ ہی سے ہے، والدہ فوت ہو گئی، یا رسول اللہ میں ان کی طرف سے کیا صدقہ کروں؟ کیا چیز جس کا ثواب پہنچے، کیا چیز صدقہ کروں؟ اب وہاں پر پانی کی حاجت تھی، پانی کی ضرورت تھی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تو کنواں کھدوا دے۔ تو کنواں کھدوا دیا گیا اور اس کنویں کا نام ہی تھا سعد کا کنواں، سعد کی ماں کا کنواں۔ تو اس کا نفع پہنچتا جا رہا تھا۔ یہاں پر میں اپنے عوام الناس کی ایک اصلاح بھی کرتا چلے۔ ہاں، لنگر پکانا، دیگے پکانا، میت کی طرف سے یہ سارے انتظامات کرنا، ان کا بھی ثواب ہے۔ اطعام طعام، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ شریعت محمدی کا ایک مستقل شعبہ ہے، اس پر اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے عمل وہ کرنا چاہیے جس کی زمانے میں لوگوں کو حاجت اور ضرورت زیادہ ہو، لوگوں کو حاجت اور ضرورت زیادہ ہو۔ اب میں 500 سے 600 امیر کبیر لوگوں کو جمع کر دوں، ان کو کھانا کھلا دوں، اس کا بھی ثواب پہنچے گا۔ اگر اسی کے لیے، اسی کے مقابلے میں اگر میں مرنے والے کی طرف سے کسی غریب کی ہیلپ کر دوں، صدقہ و خیرات کر دوں، تو اس سے زیادہ فائدہ ہو۔ کیوں؟ آپ کو میں نے سنا دیا کہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانا، تو جس سے لوگوں کو زیادہ نفع پہنچتا ہے۔ اب یہاں پر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں، تو پانی کی زیادہ حاجت و ضرورت تھی، تو اللہ کے محبوب نے کہا وہ صدقہ کرو، مسلمانوں کے لیے کنواں کھدوا دو۔ تو معاشرے میں عوام الناس کو، لوگوں کو جس چیز کی حاجت اور ضرورت ہے، ہمیں وہ حاجت اور ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ ایک بندے کے گھر پہ اس کو چھت موجود نہیں، اس کو سائبہ موجود نہیں، رہنے کے لیے اسے گھر موجود نہیں، میں کہوں میں 500 بندوں کو، 1000 کو کھانا کھلاؤں گا،
یہ بھی کار ثواب ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کار ثواب یہ ہے جو بے گھر ہے میں اس کو گھر لے کر دے دوں، میں اس کو گھر کا صاحبہ عطا کر دوں، میں اس کی ہیلپ پر مدد کر دوں۔ صرف اس میں یہ ہے کہ اپنی ناموری اور شہرت کا پہلو بھی نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مرنے والے کو فائدہ بھی پہنچتا رہے گا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اصال ثواب کے جائز ہونے پر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں، اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ کئی دلائل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب یہ کہ ہم سامنے پانی بھی رکھ لیا، ہم نے کھانا بھی رکھ دیا، ہم نے پھل بھی رکھ دیے، جو چیزیں گھر والوں کو آل خانہ کو میسر آئیں وہ ساری کی ساری سامنے رکھ دی، تو کیا کھانے پہ دعا مانگنا، یہ سارا کوئی کرنا، کیا یہ بھی میرے آقا سے ثابت ہے؟ ہاں، ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہ پر ثابت ہے۔ بخاری میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ والد فوت ہو گئے، اب قرض دار ہیں، بہت سے لوگوں نے قرض لینا ہے، قرضہ زیادہ ہے، اور میں نے باغ سے کھجوریں اتاری ہیں وہ کم ہیں، قرضہ پورا نہیں ہوتا، کیا کروں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ڈھیر لگاؤ۔ جب ڈھیر لگا دیا، اللہ کے محبوب نے خود جا کر اس ڈھیر پر دعا فرمائی۔ کھانا سامنے رکھ کر، کوئی ایسی چیز سامنے رکھ کر اس پر دعا کرنا، یہ اللہ کے محبوب کے عمل سے ثابت ہے۔ غزوہ تبوک پہ صحابہ جا رہے ہیں، اب کھانے کے لیے راشن بہت کم ہے، تو مشورہ دیا ایسا نہ ہو یا رسول اللہ ہم اونٹ ذبح کر لیں، اگر اونٹ ذبح کر لیے تو پھر سواریاں کہاں سے ہوں گی، تو یہ بھی تو مسئلہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ یوں کریں، ایک دسترخوان بچھاتے ہیں، سارے صحابہ کو آرڈر ہو جس کے پاس جو کچھ بھی ہے لا کر اس پر ڈھیر کر دے، اور پھر محبوب آپ اس پر برکت کی دعا فرما دیں، حضور آپ اس پر برکت کی دعا فرما دیں۔ تو صحابہ نے سب کچھ جمع کیا، کھجوریں وغیرہ جو کچھ بھی تھا سارے صحابہ نے جمع کیا، اتنا کوئی جمع ہو گیا جتنا بکری کا بچہ بیٹھتا ہے تو ایک مقدار اور حجم بن جاتی ہے، اتنا کچھ ہوا سارا کھانا۔ حضور نے برکت کی دعا فرما دی، سارے کھا کے چلے گئے۔ تو یہ ہے کھانے پہ دعا کرنا، اس سے برکت بھی ہوتی ہے، حضور کے عمل سے ثابت بھی ہے۔ مشکات کی روایت ہے، باب المعجزات میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ 21 کھجوریں لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، فرماتے ہیں ادعو اللہ فیہن بالبرکہ، یا رسول اللہ ان کھجوروں پر رب سے برکت کی دعا تو فرما دیجیے، تو حضور کھجوروں پر برکت کی دعا فرما دیتے ہیں۔ تو یوں کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر بھی دعا کر دینا، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک بات عرض کر کے، ایک حوالہ آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بات عرض کر کے، یہاں پر جو احباب میرے سامنے بیٹھے ہوں گے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، میں جب بھی پیغام دیتا ہوں، جو احباب میرے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، میں جب بھی پیغام دیتا ہوں محبت کا پیغام دیتا ہوں، اخوت کا پیغام دیتا ہوں، بھلائی اور بھائی چارے کا پیغام دیا کرتا ہوں، آپس میں کے اختلافات جو مٹنے والے ہیں ان کو مٹانے کا پیغام دیا کرتا ہوں۔ تو احباب ذی وقار ایک حوالہ آپ احباب کے سامنے عرض کرنے والا ہوں، آپ مکتبہ فکر دیوبند سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہو یا بریلوی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہو، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہو، فیصلہ کل بات اصال ثواب پر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور جتنے بھی بھائی ہیں وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، آج کے میرے اس حوالے کے بعد کم از کم اس مسئلے کے جھگڑے کو ختم کریں، کم از کم رسالہ لکھنے والے، نام اس کا فیصلہ ہفت مسئلہ، فیصلہ ہفت مسئلہ، جمعے پر میں سے بہت کچھ حوالے دے چکا ہوں، فیصلہ ہفت مسئلہ لکھنے والے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حافظ صاحب جلوگر ہیں، حافظ سعید صاحب، آپ پہچانتے ہیں یہ کتنی بڑی شخصیت کا نام ہے، امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مسلک دیوبند میں اختلاف کی بات نہیں، آپ کو محبت کی بات سنا رہا ہوں، مسلک دیوبند میں جنہیں اکانیم مسلک دیوبند سمجھا جاتا ہے، جناب اشرف علی تھانوی صاحب ہوں، قاسم ننوتوی صاحب ہوں، خلیل احمد بھیٹوی صاحب ہوں، رشید عرفت گنگوئی صاحب ہوں، جس ہستی کے مرید ہیں اسے امداد اللہ مہاجر مکی کہا جاتا ہے، امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ اور میں ایک بات آپ کو اور بھی مزے کی بات بتاؤں، آج کچھ ہم نے دوریاں زیادہ پیدا کر دی، جو ہیں وہ ہیں، ہم نے کچھ دوریاں فروعی مسائل میں زیادہ ہی پیدا کر دی۔ امداد اللہ مہاجر مکی جو ان اکابرین دیوبند کے جہاں پیر و مرشد ہیں،
پیر میر علی شاہ گولروی رحمت اللہ علیہ، میرے علی فاتح قادریت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ان سے نسبت اور تعلق رکھتے ہیں، سلسلے صابریہ میں ان سے نسبت اور تعلق رکھتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، بس میں نے ایک ہی بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کم از کم ان دو مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں کو ان پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو تفصیل سے پڑھنا 35-40 کا یہ رسالہ ہوگا، مروجہ فاتحہ کا مسئلہ اس میں لکھا ہوا ہے، وہاں پر سے یہ پڑھ لیں۔ تو انہوں نے ساری تفصیل لکھی، تو یہ کہتے ہیں کہ نفس اصال ثواب میں کسی کو کلام نہیں۔ اصال ثواب جائز ہے، میں شارٹ پڑھوں گا، اصال ثواب جائز ہے، کسی کو اس پر کوئی اعتراض کوئی کلام نہیں ہے۔ اور کہا یہ جو ہوتا ہے کھانا پکا لیا، سامنے رکھ دیا، سامنے موجود ہے، تو کہتے ہیں یوں بھی اصال ثواب ہو سکتا ہے۔ میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، یوں بھی اصال ثواب ہو سکتا ہے، آپ نے مسکینوں کو کھانا کھلایا، دل میں نیت کر لی اس کا ثواب میرے مرنے والے کو پہنچے، پھر بھی پہنچ جائے گا۔ فرمایا سلف صالحین نے، گزرے ہوئے لوگوں نے کہا چلو جس چیز کا ہم ثواب پہنچا رہے ہیں اسے بھی سامنے رکھ لیتے ہیں، تو کہا کھانا بھی سامنے رکھنا شروع کر دیا۔ پھر کہا کھانے کے ساتھ پانی بھی ضروری ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے، پھر پانی بھی رکھنا شروع کر دیا۔ اور پھر کہا چلو کچھ ایسے کلام بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ آیتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ صورتیں بھی پڑھ لیتے ہیں جو پڑھنے میں مختصر ہیں، ٹائم کم لگتا ہے لیکن اجر و ثواب ان پہ زیادہ ہے، تاکہ میت کو زیادہ فائدہ ہو۔ فرمایا یہ سارا طریقہ ہو گیا۔ اور پھر یہ تھا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا میرے آقا کی سنت ہے، تو کہا پھر یہ طریقہ بھی رائج ہو گیا، چلو ہاتھ اٹھا کر ساتھ دعا بھی مانگ لیتے۔ تو کہا یہ سارا طریقہ سلف صالحین سے، بزرگوں سے اسی طرح چلتا آتا رہا۔ تو پتہ چلا اصال ثواب کے لحاظ سے، اس پورے طریقہ کے لحاظ سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جب دونوں طرح کے بزرگ اس مسئلے پر متفق ہیں تو آج ہمیں 15ویں صدی میں بھی متفق ہونا چاہیے۔ آخری باتیں تو بہت ساری ہیں میرے پاس، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں، پھر کبھی سناؤں گا۔ آخری بات، جب اصال ثواب پہ ہمارا جھگڑا نہیں، اصال ثواب کسی کے لیے مغفرت کی، بخشش کی، بلندی درجات کی دعا کرنا، میں نے قرآن و حدیث کے اتھنٹک دلائل سے عرض کر لیا، کسی کا کوئی جھگڑا نہیں، تو پھر 11ویں اور 12ویں میں بھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی اصال ثواب ہے۔ علماء بیٹھے ہیں اور صاحب علم و عمل بیٹھے ہیں، علم و حکمت، فہم و فراست رکھنے والے احباب ہیں، اس میں بھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا، یہ بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ۔ آج سے ان کی بات سنیے، تو بند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو یا بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی کو بھی آئندہ 11ویں 12ویں پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ بزرگ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا اور 11ویں غوث پاک قدس سرہ کی 10واں 20واں چیلم ششمائی سلانہ وغیرہ اور توشہ حضرت شیخ احمد عبدالحق محدث دہلوی، سرمنی حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ، حلوہ شب برات اور دیگر طریقے اصال ثواب اسی قاعدے پہ مبنی ہیں کہ اصال ثواب کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ غوث اعظم کو آپ اصال ثواب کر کے 11ویں کریں، کسی بھی بزرگ کو کریں، کسی نام سے کریں، فرمایا اسی قاعدے کے تحت ہیں، سارے کے سارے جائز ہیں، ان میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب غوث اعظم کی 11ویں جائز ہے تو ظہور کی 12ویں بھی جائز ہونی چاہیے۔ تو یہ جو جھگڑے ہیں میلاد پہ، فلاں چیز پہ، فلاں محفل پہ، جب یہ ہماری یہ محفلیں جائز ہیں، 11ویں کی بھی جائز ہیں، 12ویں کی جائز ہیں، فیصلہ امداد اللہ مہاجر مکی کا ہے، مسلک دیوبند کے جتنے بھی جید علماء ہیں یہ ان کے پیر و مرشد ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے اختلافات ختم کرنے کی، قریب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی اعلان پہ میری بات ختم، اسی پیغام کو آن کرنے کے لیے امت کی وحدت کس میں ہے، امت کے اتحاد کا مرکز کیا ہے، امت مسلمہ کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے، اسی بات کو لے کر، اسی درد کو لے کر، اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے میرے مرشد کریم کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کل بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب رنگ روڈ کے ساتھ لکھو ڈیر میں ایک عظیم الشان وحدت امت کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، تاکہ اس بکھری امت کو بتایا جائے، اس فرقوں میں بٹی ہوئی امت کو بتایا جائے، افتراق و انتشار میں
موجود امت کو بتایا جائے وہ کون سا نقطہ ہے جس پہ امت آ کر جمع ہو سکتی ہے۔ تمام احباب کو دعوت دے رہا ہوں، پروگرام میں ضرور شرکت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ بابا محمد بشیر رحمت اللہ علیہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔